آگے دیکھتے ہیں سورہ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو 6 تک کر لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. نسائی میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اہل مدینہ جو وہاں پہلے سے موجود تھے تو ان کے اندر ناپ تول کے معاملے میں بڑی ایک خرابی اور یہ ایک ان کے اندر ڈیفیکٹ پایا جاتا تھا کہ ناپ تول کے اندر وہ اچھے نہیں تھے، بہت ہی برے واقع ہوئے تھے. تو ان کی اصلاح کے لیے جو ہے اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ جو نازل کی گئی، ان میں سے یہ صورت سر فہرست ہے. اور اس کی تربیت کی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج تک اہل مدینہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ناپ اور تول کے بارے میں اب ان کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اتنے ایماندار یہ ہیں. جو کہ آپ نے مدینہ میں بھی بہت دفعہ دیکھا ہوگا، وہاں جولری کی شاپس وغیرہ اور مختلف وہاں پہ جو شاپس ہیں تو وہاں کس طرح وہ لوگ نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کتنا زیادہ ایمانداری کے ساتھ سونے وغیرہ کا بھاؤ تاؤ وغیرہ ان کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ نا تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو ہے نا ویل للمطففین، تو یہ ورڈ جو ہے نا تطفیف سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو تطفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیر شے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں مطلب بتایا یہ جا رہا ہے. ایک تو پہلی بات ویل تو آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ تباہی، بیل، عذاب ہے ایک طرح سے نا، یہ مراد ہے یہاں پہ ان کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ اس کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں آتی، اس کا مضمون بہت ہی زیادہ وسعت اس کے اندر رکھتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. کہ دیکھیں مینلی آپ بالکل اگر آپ اس لیول پہ بات کریں نا ناپ تول کی، تو مراد یہ ہے کہ جیسے ایک آپ سیب کی مثال لے لیں کہ کسی نے پھل والا ہے، اس نے سیب بیچتے ہوئے غلط تول کر، ناپ و تول میں کمی کر کے کتنے پیسے بچا لیے، لیٹ سے 10 روپے یا 20 روپے. یہ تطفیل کہلاتی ہے کہ اب اتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی ہے اور اتنے وعید کا کلمہ ہے. ایسا ہے کہ یہ برباد ہو جائے شخص، اس طرح کی بات ہے کہ اتنی بڑی اللہ کا غضب، اللہ نے بات یہاں فرما دی کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان لوگوں کے اوپر. اور تطفیف کیا کہ حقیر سے فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچتی ہے. بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے حقیر سے فائدے کے لیے. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بالکل ناپ تول کا کر دیا نا کہ کسی بھی چیز میں ناپ تول میں کمی کر دی، لیکن یہ یہاں تک مضمون جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ میں سے رقم بنتی تھی لیٹ سے 50,000. اب کیا کیا کہ 56,000 دے دیے، 2-3-4 ہزار روپے بچا لیے، نہیں دیے بس ویسے کہ میرا 50,000 پتہ نہیں کیا میں نے یہ حساب کیا ہوگا، کیا پتہ نگینا اتنے کے ہو، فلاں چیز اتنی ہو، تو میں جو ہوں نا احتیاطاً تھوڑا کم ہی دے دیتا ہوں. زیادہ ہی اس نے میرا اندازہ لگا لیا ہوگا. حالانکہ کرنا کیا چاہیے زکوٰۃ کے لیے، تھوڑا سا آپ زیادہ دے دیں احتیاطاً، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب کیا کیا بھئی، آپ نے 54 تو دے دیے، وہ دے دیے تھے، 50 تھے، سوری 48 یا 46 تو آپ نے دے دیے تھے نا، ویسے ہی آپ نے دے دیے تو 2-3 ہزار بھی دے دیں، 50 کر لیں اس کو پورا نا. تو کیا ہوا، تھوڑا سا فائدہ کتنا اپنا حاصل کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز میں یہی بات ہے. اب آگے آپ بڑھ کے ان کو بہت ساری چیزوں پر ہم لے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ روزے کی استطاعت ہے، 30 روزے ہیں، اب ان میں سے 30 کے بجائے ایک ڈنڈی مار دی. آپ سمجھیں نا، ہر کسی بھی چیز میں نا نیک کام میں ڈنڈی مار دینا. اب 4-5 روزے چھوڑ دیے ویسے ہی
کہ بس پورے، ضروری تو نہیں نا کہ پورے رکھیں. اس کے بعد اسی طرح اللہ کے حق بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حق دینے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں ڈنڈی مار دی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی اس کے اندر آتی ہے کہ جیسے آفس آورس ہیں 9 سے 5 بجے کی نوکری ہے. اب اس میں سے 9 سے میں جو بھی آورس ان میں بنتے ہیں ان میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی ٹائم ویسٹ کر دیا اور کہا کوئی ضروری تو نہیں میں پورے ہی کام کروں، میں 4 بجے گھر چلا جاؤں، میں 3 بجے گھر چلا جاؤں، میری مرضی، میں کیوں 9 سے 5 میں کیوں کروں پورا کام. باسوں کی یہ نا مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ پورا فائدہ ہم ان کو کیوں دیں. تو اب آپ نے تقریباً جس کو کہتے ہیں نا 4 بجے تک کام کیا، صرف 1 گھنٹے میں ڈنڈی مار دی. تو لیکن کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کس کے لیے فرما رہے ہیں یہ ویل للمطففین، یہ تطفیف کے لیے فرما رہے ہیں. پورا تو انسان جب دھوکہ دے گا وہ تو اور ہی پکڑ ہے، پھر وہ اور پکڑ ہے وہ تو یہ تطفیف کی بات ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ملازموں کو بعض دفعہ لوگ رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ چوکیدار بھی ہو، تم مالی گیری بھی کرو، پھر تم نہ باہر کی آہستہ آہستہ جھاڑ پوچھ بھی کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں اندر بھی آ جاؤ، تم اندر کا بھی کام شروع کر دو. پھر اس کے بعد کبھی اگر میڈ نہیں آئے تو کہتے ہیں تم جھاڑو بھی آج لگا دو. صحیح ہے، بہت سارے کام کر لیے اور ان کو پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ صرف چوکیداری کے. تو باقی نہیں ان کو پیسے دیا اور کام سارے لے رہے ہیں اور چالاکی کے ساتھ ان کو رکھ لیے. تو اب یہ بھی جو بات ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 2-4 ہزار روپے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق بن رہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ دیں جو کام آپ مجھ سے لے رہے ہیں. تو ویسے چاہے ان کو دے رہے ہیں آپ پیسے زیادہ، صرف 3,000 یا 2,000 بچانے کے لیے آپ ایک شخص کے اوپر، ایک نوکر کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، تو اس کی پکڑ ہے. آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے تطفیف سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، چھوٹا چھوٹا ایک مار لینا. اس کے بعد کیا ہے، آپ دیکھیے آفس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مدرسے کی یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب امانت ہوتی ہیں. آپ جب تک وہاں پہ ہیں وہاں کی فیسلٹیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس حد تک آپ کو الاؤ کیا گیا ہے. لیکن اگر وہاں سے کوئی آفس کی اسٹیشنری، آفس کی چیزیں مختلف لے کے گھر میں آ جائے، اپنے بچوں کو دینا شروع کر دے، اپنے گھر میں یوز کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی چیز کیا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا غبن نہیں کر لیا. الحمدللہ آپ بہت ایماندار ہیں، سب آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لاکھوں روپے نہیں چوری کیے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کی نظر میں آپ کو شاید آفیسر بھی کہے کہ بھئی ان سے زیادہ تو ایماندار کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ تو ایک انہوں نے پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کیا. لیکن کیا کیا کہ جو یہ ایک 10 روپے کی پینسل بھی لے کے گھر آ گئے، کیا کر دیا، کیا کیا، تطفیف کر دی. کیا ملا بتائیں، کیا ملا؟ 10 روپے کی ایک پینسل لے کے خود نہیں خرید سکتے تھے، خود لے لیتے. تو یہ اتنی سی چیز ہے تطفیف. اور یہ بھول جائیں کہ جو پورے، آپ کہیں گے کہ تو پھر تو جو پورا دھوکہ دے دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تو اللہ ہی اس کا حافظ ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تو فراڈ ہے، وہ تو فراڈ کے اندر آتا ہے. تو یہ فراڈ نہیں ہے، شاید کسی کو پتا بھی نہ چلے، اور شاید کوئی باس جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی بات پوچھے بھی نہیں کہ بھائی تم نے پین لے لیا، پینسل لے لی، یا اپنی پین گھر لے جا کے بچوں کو دے دیا، تو کوئی وہ اس کو پتا بھی نہ چلنے پائے، اور آپ خود بھی اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں میں بڑا ایماندار ہوں. لیکن یہ تطفیف ہو گئی، آپ نے 20 روپے، 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے لے لیے، اور کہنے کو یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو ویل ہو گئی، ویل للمطففین ان کے لیے ہو گئی. تو یہاں پہ آپ رک کے سوچئے کہ ہمارے ایمانداری کی کتنا اسلام کس ڈیپتھ تک جا کے ہمیں ایمانداری کی تلقین کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کی بعض دفعہ پارک میں جاتے ہیں لوگ، چھوٹے گھروں کو تو چھوڑیے، ان کا تو خیر عام یہ ٹرینڈ ہے، جو بڑے گھر کے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی جو دوز ہو کین افورڈ اٹ، جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ٹکٹ کے پیچھے جھوٹ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 1 سال تک کے بچے کا ٹکٹ جو ہے نا، انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ تو 6 مہینے کا ہے، یہ تو 7 مہینے کا ہے، ایسے کہہ دیا. اور وہ بھی نہیں اتنا، وہ تو نہیں کوئی انکوائری کرتے نا، تو آپ سے کوئی چائلڈ برتھ کا تو وہ نہیں سرٹیفکیٹ نکلوائیں گے. تو اب کیا ملا، وہ ٹکٹ کتنے کا تھا؟ بعض دفعہ 50 کا ہوتا ہے، 40 کا ہوتا ہے. تو 40 روپے بچا لیے، جیب میں ڈال لیے. ایمان کو کیا کیا؟ اپنے بیچ دیے، یعنی اپنا بھی ٹکٹ دیا، بیوی کا بھی ٹکٹ دے دیا. کتنے پیسے بچا لیے؟ 25-30 روپے بچا لیے ٹکٹ کے. لیکن پتہ نہیں کیا انسان کی فطرت ہے، اس کو مزہ آتا ہے کرنے میں. ایسے ہی پلین کے ٹکٹس ہوتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ زبردستی اپنی گودیوں میں بٹھا لیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتا نہیں کہ ایج کے بعد الاؤ نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، ان کو بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یہ بچے کی ایج ہے نا، انڈر ایج بتا دیا. تو اب آپ نے اپنے بھی ٹکٹ دیا، ہسبینڈ کا بھی ٹکٹ دیا، سب کا دیا، جھوٹ بول کے اس کا ٹکٹ جو بچایا. آپ پلین میں، آپ لوگ، ہم سب کو ہی اندازہ ہے کہ کتنی وہ سکویز جگہ ہوتی ہے، اذیت ناک جو ہے وہ تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. اور ایون آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ٹرین پہ چلے جائیں، لیکن ایمان نہ بیچیں اپنے نا چند پیسوں کے لیے. اور جتنا بچے کا آپ کو پتا ہے کچھ پرسنٹ کا ٹکٹ ہوتا ہے، اتنا ہوتا بھی نہیں ہے ویسے بھی.
تو خیر اینی وے جو بھی مطلب جو چیز بھی آپ سمجھ لیجیے، یہاں بتانا مقصود یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے یہ تطفیف ہوتی ہے، بڑوں میں نہیں ہوتی، بڑی چیزوں میں کی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک اور چیز اس کے اندر جو آتی ہے کہ مثال کے طور پہ اب ہم آ جاتے ہیں حق کے اوپر، یہ تو بالکل چیزیں ہیں، حقوق میں بھی کمی کی جاتی ہے۔ ایک بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری ہے، یعنی اس کی ماں کا حق اس پر بنتا ہے، اور بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کو پرووائڈ کرے ان کا لائیولیہڈ وغیرہ، اور ان کی کفالت کرے، ان کا خیال کرے۔ اب وہ جو ہے اپنے ماں باپ کو پیسے نہیں دیتا، دوا کے پیسے نہیں دیتا، کبھی مہینے کے پیسے کبھی دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے، کبھی دوا کے پیسے دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تطفیف کر رہا ہے۔ اوور آل تو دے رہا ہے، ہو سکتا ہے مہینے میں 10 مہینے دیتا ہو، 2 مہینے نہیں دیے، کیا کر لیا؟ تطفیف کر لی، اور جو 10 مہینے دیے وہ اس کو بھی گاربیج میں ڈال دیے، یعنی لکھا تو جائے گا اسی میں نا، تطفیف کرنے والوں میں نام آ گیا اس کا، حالانکہ 10 مہینے پیسے دیے ہیں ماں کو۔ دوا کے پیسے جو ہے کبھی دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا، تو کیا مطلب ایک مہینے نہ کھائے ماں تو وہ تو فیٹل ہے، اس کے لیے مرض ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر کی اور فلاں فلاں دوا نہ کھائے۔ تو یہ معمولی ایکچولی کرائم نہیں ہے جو یہ کرتا ہے۔ بیوی بچوں کے بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ خرچہ دے دیا کبھی نہیں دیا، کبھی فیس دے دی کبھی نہیں دی، کبھی تنگ کر رہے ہیں بیوی کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی کپڑے بنا دیا کبھی نہیں بنائے، کبھی گھر میں خرچہ اچھا دے دیا کھانے پینے کا کبھی نہیں دیا، بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے، یہ ویسی ایک فطرت کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ بھائیوں کو دیکھیے، وراثت ہوتی ہے، بہنوں کا حق نہیں دیا، یا دیا تو کیا کیا کم دے دیا، جتنا ان کا بنتا تھا اتنا نہیں دیا، یہ بھی تطفیف ہوگی۔ تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، مطلب نیور اینڈنگ، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جہاں تک بھی اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ صرف اس کو ہم یہاں پہ سم اپ کر کے صرف ایک بات ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے اگر انسان کے اندر تقویٰ ہوگا نا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کبھی تطفیف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان نہیں ہے جو کہ چند پیسوں چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان جو ہے نا وہاں لکھوایا جائے، پھر بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ خیانت کار۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیے جھوٹ جو ہے نا، ایک انسان دن میں 20 جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اور اگر دن میں کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اسی لیے تطفیف کے بارے میں اتنی پکڑ ہے، اور اللہ نے اس کو کہا گیا تباہی اس لیے کہی کہ یہ اسلام میں نا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑا سا ہی تو ہم دھوکہ کرتے ہیں، تھوڑی سی تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں، تھوڑا سا ہی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہوتی۔ ایسے تو پھر آپ کہتے ہیں ہم تھوڑے سے ہی تو کافر ہیں، زیادہ تر تو ہم ایمان والے ہیں، تو یہ ایسے کوئی کہے گا کبھی؟ زبان سے بھی نہیں نکالے گا ایسے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسی طرح آ جاتی ہیں کہ کوئی چیز تھوڑی سی نہیں ہوتی اسلام میں، تھوڑی سی بھی کیوں ہے؟ اسلام کویسچن کرتا ہے تھوڑا سا بھی کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی، تھوڑی سی بھی خیانت کیوں کر رہے ہو، کیا پرابلم ہے تمہارا؟ تو یہ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت امپورٹنٹ یہ سورہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب تھوڑا ایکسپلین یہاں کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ بڑے چالاک ہیں، جب اپنے حق کی بات آتی ہے تو بڑھ بڑھ کے لیتے ہیں، زیادہ زیادہ لیتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ عورتیں کپڑا لے رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں 2.5 سے زیادہ پہ رکھ کے کاٹنا۔ کیوں بھائی، کیوں 2.5 سے زیادہ رکھ کے وہ کاٹے؟ آپ نے اس کو خود بولا ہے 2.5 میٹر کا پینٹ میری بن جاتی ہے، 2.5 میٹر، تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر وہ زیادہ آپ کو کپڑا دے دے گا؟ تھوڑا سوچئے نا، پینٹ تو آپ کی 2.5 کی بنے گی، آپ نے ادھر لے لیا، اس سے زبردستی لے لیا، ٹیلر رکھ لے گا آپ کا۔ کبھی جو ٹیلر واپس کر دیں، کبھی کوئی مجھے بتا دے اگر کوئی ایسا ٹیلر ہے اس کا نام بتا دے کہ جس نے کبھی آپ کو کپڑے واپس کر دیا ہو کہ آپ نے اتنے زیادہ دے دیے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جب کسی سے لینے پر آتے ہیں نا تو ہر چیز میں، یعنی خود تو بچا بچا کے ہر چیز کو رکھ رہے ہیں، تو دے نہیں رہے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اور جب لینے پر آتے ہیں تو ہر ایک ان کو زیادہ دے، ہر ایک ان کو تول میں ان کو زیادہ زیادہ تول کے دے۔ یعنی اسی طرح بات ہے کہ جیسے سیب ہے تو آپ نے جو ہے نا، یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ پھل کی دکان پہ جاتے ہیں، 2-4 پھل ویسے ہی کھا لیتے ہیں کھڑے کھڑے، ایک بیر کھا لیا، ایک کینو کھا لیا، اس کے بعد کہا ذرا آپ ایک درجن جو ہے وہ کینو تول دیں، ٹھیک ہے، پیسے کتنے دیے؟ 1 درجن کینو کے دیے۔ وہ بھائی غریب، ٹھیک ہے آپ لوگ کہیں گے غریب نہیں ہوتے پھل والے، ایسے کروڑ پتی بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اب ایسے بھی نہیں ہوتے، تو اب وہ بےچارے، یہ لوگوں کے اندر مروت بہت ہوتی ہے نا، غریبوں میں تو میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ مروت ہوتی ہے، وہ بےچارے نہیں مانگتے نا پیسے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ نے ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، مطلب یہ کہ اپنے معاملے میں ہر چیز میں بڑے وہ مطلب پھیلتے ہیں
جیسے وہ کہتے ہیں نا، یہی چیز ان کے حقوق کے بارے میں ہوتی ہے کہ اپنے حق نہیں دے رہے، اپنا خیال نہ ماں کا کبھی پیسے دیے کبھی نہیں دیے. ویسے جو ہے نا ماں جب آئیں تو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ تو فلاں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اسی کے پاس ہی رہتی ہیں، اسی کا خیال کرتی ہیں. یعنی ایک باور یہ کرانا کہ اس لیے تو میں آپ کو نہیں دیتا پیسے، کبھی دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا، کیونکہ سارا وقت تو آپ اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں. یعنی جب اپنے لینے کی بات آتی ہے تو زیادہ ان کو ملے، حق میں بھی ان کو زیادہ ملے. جیسے بعض دفعہ اولاد ہوتی ہے، بعض اولاد بھی ایسی نکل آتی کہ بیٹے ہیں تو ہر وقت جلن اور حسد میں کہ مجھے جو ہے نا زیادہ ملے ہر چیز. یعنی اگر کپڑے، بعض لڑکیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، بعض لڑکوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کپڑے آئے، کوئی چیز آئی، بیس سب سے پہلے جا کے قبضہ کر لیتے. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے بچیوں کا کہ اگر کوئی باپ باہر سے چیزیں لائے یا کوئی بھی لائے تو وہ سب سامنے رکھ دیتی ہیں. یعنی ماں نے رکھا تو وہ بیچاری مربت کرتی ہے، نہیں بازی یہ لے لیں وہ یہ لے لیں، تب جو بچہ لے لیا. یہ ہر ایک کی اپنی فطرت ہوتی ہے نا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے بیسٹ چیز گریب کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد ماں اگر کہہ رہی ہے بھئی تم نے 2 لے لیے تو اس کو تو ایک ہی مل رہا ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے تو 2 ہی، مجھے تو 2 کی ضرورت ہے، مجھے تو چاہیے. تو آپ سمجھ رہے نا، اپنے حق بھی نہیں بنتا، اس سے بڑھ کے لیتے ہیں. اور جب دینے کی، اگر بہن کی کبھی کوئی ضرورت ہو یا کوئی چیز دینی پڑے تو اس میں پیچھے، اس وقت اس کا حق بھی نہیں دیں گے جو دینا، جو بنتا ہے اس کا. تو سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی مینٹالٹی ہے کہ دوسرے کو نقصان دیتے ہیں، اپنا اوور اس کے اوپر دھونس جما کے اور اپنا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ اس کو پریشرائز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ، یعنی اگر آپ یہ نوکروں کے معاملے میں بھی اس طرح کی مینٹالٹی دیکھیے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے جب کبھی ان کی ضرورت پڑی کچھ بھی تو انہوں نے 2000 مانگے تو ان کو 500 دے دی. لیکن اگر اپنا کبھی کام پڑ گیا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو رات کو بھی روک لیا، اگلے دن بھی روک لیا، 3 دن روک لیا، کام میرا تو یہ کام ہے وہ کام ہے. اور ان کو یہ مطلب پھر اگر اس نے ذرا سا بول کے دکھایا تو اس کو اتنی سنائی، اتنا اس کو پریشرائز کیا، یعنی جو روب ڈال کر کہ وہ ڈر کے بیچارے نے سوچا کہ ہاں بھائی انہوں نے کبھی میری زندگی میں کبھی مجھے دے دیے تھے 500 روپے. تو یعنی اس طرح سے نا دوسروں کو پریشرائز کرتے ہیں. تو یہ ایک نا بڑی اچھی تصویر نہیں ہے یہ جو کیریکٹر ہمارے سامنے پورٹری کر رہا ہے قرآن. اور آگے جا رہا ہے، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں. یعنی اگلی بات یہ ہے کہ مراد یہ کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دن کس طرف اشارہ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جب یہ اٹھائے لائے جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. یعنی یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں اور یہ جو حقوق جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے اپنے لینے والے ہیں اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ سب یاد رکھیں کہ اللہ کو ان کے سب پوشیدہ، سب ان کی چالاکیاں اور جو کچھ بھی یہ دنیا میں کرتے رہے، اللہ کو ان کا جو ہے وہ علم ہے. یہ جو بات ہے نا کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جس وقت یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے بعض لوگوں کا پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے اس کے منہ تک اس کا پسینہ ہوگا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ جو جس کو کہتے ہیں نا خوف کا شکار ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے نا اس احساس سے اس کا ایک طرح سے جس کہتے ہیں نا دم نکلے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 اور 7 to 10 کر لیتے ہیں. کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقون ویل یومئذ للمکذبین. یقیناً ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب لکھی بھی، تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. اب یہاں پہ جو اگلی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے سجین. اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ جو ہے سجین جو ہے، ایسے اگر میں آپ سے کہوں نا اپنے سجن، ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا تو قید خانہ مطلب قید کو کہتے ہیں سجن. اور یہ
قید خانہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور اس کے معنی تنگ مقام. قید خانہ ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ جیل کیسی ہوتی ہے؟ تنگ ہوتی ہے نا. اچھا اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں یہاں پر ابھی میں بتاتی ہوں، اس کو آپ یہ نوٹ کر دیں. یہ مقام جو سجین ہے، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے. ابھی تو سجین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ قید خانہ ایک تو ہے، اس کو آپ دفتر کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. کس چیز کا دفتر؟ یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد آئی حدیث جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح 7 آسمان ہے ویسے ہی 7 زمین ہے. تو یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں سجین ہے، اور وہاں پر کافروں کے، ظالموں کے، مشرکوں کے روحیں اور ان کے نامہ اعمال جمع کیے جاتے ہیں اور محفوظ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کتاب اس کو کہتے ہیں، تو مراد کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال، جو کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ احمد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں کہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے اور علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے، زیر عرش ہے 7ویں آسمان کے. ٹھیک ہے. تو 7ویں زمین کے نیچے کا طبقہ یہ سجین ہے، سب سے آخری زمین کا. تو یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ سارے یہ جتنے بھی کافر ہیں اور یہ مشرک ہیں، ان کے نامہ اعمال اور روحیں رکھی جاتی ہیں. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو بھی اس کو جھٹلائے گا تو وہ اسی مقام پر اس کی روح بھی اور اس کے نامہ اعمال رکھا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کو، جو ابھی ہم نے پہلے بات کی نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ جھٹلاتا ہے، یعنی ظاہر کافر جھٹلاتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پہ. آخرت کا منکر ہے، وہ جھٹلاتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کو اور اللہ کو اور رسولوں کو نہیں جھٹلاتا مگر جو کہ حد سے گزرنے والا اور بد عمل ہے. یعنی اس کا ایک کریکٹر سکیچ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گناہوں میں حد سے گزر چکا ہے، ڈیفائنس کی حد تک وہ گناہ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ لمٹ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو گناہوں میں یا بے حیائی میں لمٹ کراس کر دی. یہ جملہ ادا کرتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ لیجیے، یہ بتایا جا رہا ہے حد سے گزرنے والا ہے، معتدن بھی ہے اور یہ جو ہے اسیم بھی ہے. اسیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گنہگار. تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیوں یہ اتنا زیادہ گنہگار ہے اور حد سے بڑھنے والا ہے؟ کیونکہ جب اسے ہماری آیات قرآن سنایا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں. بات ساری کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ پڑ گیا. بات ایکچولی یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ اپنے اعمال میں حد سے گزر گیا ہے، بغاوت کا شکار ہو گیا ہے، سرکشی کا شکار ہو گیا ہے، تو بات اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ اس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے، مہر لگ گئی ہے اس کے دل کے اوپر. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب انسان جو ہے وہ بار بار گناہ کرتا جاتا ہے اور بار بار ہدایت کی روشنی کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے، قرآن کو بار بار نیگلیکٹ کرتا ہے، بار بار ہدایت کو لینے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے اچھے برے کی تمیز اس کے اندر سے گریجولی ختم ہونے لگتی ہے. اور جب دل کی صفائی نہیں ہوتی تو پھر دل پر زنگ لگ جاتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر بھی ابھی آیت میں بھی کیا گیا.
اور اس کو دو آپ مثالوں سے بات سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی انسان کا اور اس کا پیر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پلاسٹر بنتا ہے، پھر مہینوں مہینوں پلاسٹر چڑھا رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جب مہینوں تک اپنے پیر کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے جو مسلس ہیں وہ جیم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مہینے 2 مہینے بعد پہلا اسٹیپ نیچے رکھتا ہے تو کیا بھاگنے لگتا ہے؟ اس کو کوئی مہینے اور لگتے ہیں جبکہ اس کا جو مسلس ہیں وہ جا کے دوبارہ سے جو اس کی سختی ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ کس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ اگر کوئی بھی جسم کا آرگن آپ بہت عرصے تک اس کو استعمال نہیں کریں تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایسی دل کی بھی بات ہے جو جس کا ذکر یہ کیا گیا کہ اگر ہم اپنے دل کو قرآن کی جو روشنی ہے یا قرآن کا جو کلام ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کریں گے تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک اور مثال سے آپ یہ بات سمجھیں کہ جیسے آپ فریزر سے گوشت نکالیں اور اس کے بعد اس کو پگھلائیں اور بجائے پکانے کے پھر فریز کر دیں، پھر گوشت باہر آئے اس کو بالکل پگھلائیں اتنا کہ بالکل وہ اس کے اندر سے پانی نکلنے لگے، بالکل نرم پڑ جائے، پھر آپ اسے فریزر میں ڈال کے رکھ دیں، تو کیا ہوگا کہ جب تیسرے چوتھی دفعہ آپ گوشت نکالیں گے تو وہ چمڑا بن کے نا اکڑ چکا ہوگا، اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ اسے پکائیں۔ تو یہی والا جو بات ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر مومن سے ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے تو وہ اس کو بھاری ہوتا ہے اور وہ اسے برداشت نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک مجھ سے کوئی گندا کام ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی ایک برائی ہو گئی ہے۔ لیکن جو انسان جو ہے وہ لائف سٹائل کے طور پر یہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ ایسا اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بات ایسی لگتی نہیں، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، ایک نمازی تو نہیں پڑھی کیا ہوا، میں نے اگر میں مطلب جس کو کہتے ہیں نا روز تو میں فلم نہیں دیکھتی، ایک دن چھوڑ کے فلم دیکھتی ہوں، میں جو ہوں کوئی دن رات تو نہیں میں کوئی آدمی کہہ کے میں شراب پیتا، کبھی کبھی میرے فرینڈز آتے ہیں تو میں پی لیتا ہوں، پھر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ پانی رکھا ہے اس میں ایک بال بھی گر جائے یا ایک جو ہے نا کوئی گندگی بھی انک بھی اس کے اندر اتنی سی بھی آ جائے تو پورے پانی کو خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو گناہ میں نے ابھی آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہمارے دین میں نا کوئی چھوٹا سا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ بس میں تھوڑا سا تو یہ کرتا ہوں، بس میں 4 وقت تو نماز پڑھتا ہوں، 1 وقت نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نا اسپیئر نہیں کرتے کہ یہ کیا بات ہے، 1 وقت کی بھی کیوں نہیں پڑھتے، کوشچن یہ ہے، کوئی امپاسبل تو نہیں ہے یہ حکم میرا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات ہرگز ایسی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، اور بات ساری کیا ہے کہ اس کے دلوں پہ پردے پڑ گئے، زنگ لگ گئے، جس کی کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا پورا دل جو ہے اس کے اوپر سیاہی پھیل جاتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ رون ہے جس کا ذکر یہ سورہ مطففین میں کیا گیا، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس میں بات آتی ہے۔ تو یہی ابھی یہاں بتایا جا رہا ہے نا کلا بل رون، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کو نا بڑا اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ انسان کا خود دل قرآن پڑھنے کا یا دین کی طرف نہ آئے، خود سے انسان ایسا ہو جائے کہ اس کا دل ہی نہ لگے قرآن پڑھنے میں، خود ہی اس کا دل اس طرف ہو جائے کہ اس کو نفرت ہونے لگے نیکیاں کرنے سے، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے جب اگر انسان جو ہے نا بار بار جو ہے نا اللہ کی ہدایت کو نگلیکٹ کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اور جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں اور الحمدللہ آپ کا دل لگنے لگتا ہے تو آپ کو یہ بات بڑی ان یوزول لگتی ہے نا، اور آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو میجورٹی لوگ اگر آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا اس کا ریزن کیا ہے؟ بتائیے کیا ریزن ہے؟ گھبراتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا نا، ہاں ٹھکراتے ہیں، تو میں نے کہا دل نہیں چاہتا مطلب وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے نا قرآن پڑھنے، اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آج یہ آیت ہے، آج یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اب قرآن اتنا ہو گیا، اب ختم ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، یہ پارا چل رہا ہے، وہ اس طرف اس کا ذہن ہوتا ہے نا، ایک روٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں ویسا آپ کہتے ہیں میرا ایک کام ہے، یہ بھی میں ایک کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، موڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا انہوں نے اپنے زندگی میں انٹرٹینمنٹ کو کر لیا۔ دیکھیے یہ جو آج کل فتنہ یوٹیوب کا ہے، اس میں آپ ایک کلک سے بتا دیجئے، ایک کلک سے اگلا، اگلے سے اگلا، اگلے سے، یعنی 2 3 4 گھنٹے کب گزر جائیں انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ موویوں سے بھی زیادہ جو ہے مزہ ہے اس کے اندر، کیونکہ جو مرضی بھی آپ دیکھیں،
کبھی جو ہے آپ جو من پسند آپ چاہیں گانے، پرانے پرانے گانے یاد کر کے اسی کو لوگ جو ہے وہ کلک کلک کر کے ایک کے بعد دیکھتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو آج کب سے سنے ہی نہیں ہے گانے. فلمیں کوئی جو جن لوگ کو یعنی لوگ ہیں جو پرانی فلمیں وہ ایک کلک کے اوپر آ جاتی. ڈرامے کوئی پرانے جو کبھی انسان کبھی کسی زمانے میں بھول چکا ہو وہ جو ہے کلک میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک گرداب ہے نا شیطان کا، ایک جال ہے کہ جس سے انسان نکل ہی نہیں پاتا. تو کیا ہوتا ہے جب آپ یاد رکھیے گا لہو الحدیث کیوں منع ہے؟ کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اس میں انڈلج ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو قرآن کی حقیقت ہضم ہی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں کیوں انٹرٹینمنٹ سے نکل کر اور میں قرآن کلاس میں جا کے بیٹھوں اور اتنی سخت وہاں کی باتیں اور اتنی پکڑ والی باتیں اور اتنی ٹینشن والی باتیں میں سنوں اور میں اپنا عمل بدلوں. بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیا برا ہوں یہ مزے کرنے میں. تو یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے. بات یاد رکھیں کہ جو اگر قرآن پڑھنے بھی جو لوگ آنے لگتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم آ رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ یہ کیفیت دل کی قائم رکھے. اللہ نہ کرے یہ کیفیت کبھی بھی بدل سکتی ہے نا. اب الحمدللہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں، یہ ایک فیس ہوتا ہے آدمی کا نا، آپ نکل تو آئے. لیکن جو میجورٹی لوگ ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ سب جو ہے وہ جان پوچھ کے نہیں آ رہے ہیں یا ان کا جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ اس دعوت کو. بات یہ دل نہیں لگ رہا، یہ ایک اور کیفیت ہے دل کی مہر لگنے کی. یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دل پہ مہر لگ گئی ہے، لیکن ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے نا، انجوائمنٹ ہی نہیں ملتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اس احکامات کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو یہ یوٹیوب ہمارا، ٹی وی ہمارے، ڈرامے ہمارے، یہ تو ہمیں اس کی فیری ٹیل میں لے کے جا رہے ہیں. اور جب آپ خوابوں کی دنیا میں جاتے ہیں یو انجوائے، آپ کو تو مزہ آتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں کہ جب آپ کو ایک فیری ٹیل کے ایک ماحول میں لے جایا جاتا ہے، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کے جیسے کپڑے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جیسا میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ ایک کھیل اور تماشا لگنے لگتی ہے. لگتا ہے بس زندگی کچھ بھی نہیں، کھیل تماشا. تبھی ایسے لوگوں کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، آدھے مینٹل ہو جاتے ہیں. ان سے سنبھلتی نہیں ہے پھر پریشانی، کیونکہ وہ عادی نہیں ہوتے. کبھی قرآن کی جو ہے وہ آیات دوزخ کی اور وہاں کے دن کی، اور وہ جو بڑا اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں نا بڑا وقت آنے والا ہے، بڑا وقت آنے والا ہے، انہوں نے کبھی اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوتا. تو ان کو دنیا ہی جہنم لگنے لگ جاتی. شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ماں باپ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا مصیبت. پھر ایسی وہ باتیں کرتے آپ کو ملیں گے کہ ماں باپ آج کل بیمار ہیں، کیا مصیبت ہے، ہم تو ڈیوٹی بھاگتے ہیں ڈیوٹی دینے سے، وہ کرے یہ کرے، نفسا نفسی والا عالم ہو جاتا ہے. تو اللہ جو ہے نا بچائے. یہ دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جو ہے دین سے سخت ہوتا ہے؟ ہر ایک سے سخت ہو جاتا ہے، رشتوں سے بھی سخت ہو جاتا ہے، نیکی سے بھی سخت ہو جاتا ہے. کوئی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ 100 روپے کا صدقہ بھی نکل جائے. تو جب صدقہ اور خیرات اور یہ سب بھی بند کر دیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اور آزمائشیں آتی. آپ کو تو پتہ ہے نا صدقہ تو بری موت سے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے بھی بچاتا ہے. تو دل جب سخت ہوتا ہے اللہ معاف کرے ہر چیز میں سخت ہو جاتا ہے. پھر کسی کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ کے لیے پیسہ بھی نہیں نکلتا، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا، غریبوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتا. وہ بھی غریب بھی لگتا ہے کہ یہ کیا بھیک منگے آ گئے، ہم نے تھوڑی ان کو غریب بنایا، اللہ دے نا ان کو. جیسے کافر کہتے تھے اللہ کھلائے نا ان کا، ہم کیوں کھلائے؟ کافر کہتے تھے اللہ نے ان کو غریب کیا ہے تو اللہ ان کو کھلائے. ہمیں اللہ نے پیسہ دیا تو ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم ان کو فیڈ کرائیں. تو یہ چیز جو ہے نا اتنا انسان جو ہے نا پھر سیلفش قسم کا ایک جس کو کہتے ہیں نا جانور نما انسان بن جاتا ہے. اور ویسٹ یہی ہے. ویسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. وہاں تو کوئی بھی کسی کی مدد، وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کسی کی مدد کرو، کسی کے ساتھ اچھا کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو. یہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ پھر بھی پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ عید وغیرہ کے دنوں میں اوپن ہاؤس ہوتا ہے، جو آئے جس کے گھر میں کھائے پیے، بڑے ویسے کھانے جو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے کھانے یعنی ہوتا ہے نا بریانیاں، قورمے، نانے، سب کو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو مرضی آئے کھائے. ویسٹ میں آپ کو ایک بریڈ کوئی نہیں پوچھے گا. اتنی سیلفشنس ہے وہاں، اتنی سیلفش ہے. پتا بھی ہوگا نیبر میں مر رہے ہیں کھپ رہے ہیں، وہ کتے کو ڈال دیں گے اپنی بریڈ، لیکن اتنا نہیں گوارا ہوگا جا کے دے دیں کیونکہ دل اتنے سخت ہے. کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا لینا چاہیے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے اپنے نیبرز کی. تو یہ جو چیز ہے دل کی سختی پھر انسان کا ایک ایسا انسان کو کیریکٹر بنا دیتی ہے کہ وہ جانور اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے.
عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنا. اسے مشکات نے روایت کیا. تو دیکھیے یہیں پہ آپ کو حل دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی ابھی آپ پوچھے کہ بھئی ہمارے دل کی سختی ہے ہم کیا کریں، تو اچھا ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور کھانا کھلانا. یہ بھی ایک حدیث ہے دل کی نرمی کی. یہ 4 نشانیاں یعنی ہے، نشانیوں سے مراد یہ کہ 4 چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ اپنا دل نرم کر سکتے ہیں. جی یہ والی تو جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور غریبوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانا. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے لے کر اور 17 تک. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم چھٹلایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے یہ کس کا ذکر ہے؟ یہی مہر لگے دلوں کا، یہی جن کے اوپر اعمال کا برے اعمال کا زنگ جو ہے ان کے دلوں کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب قیامت کا دن آئے گا اور جو متقین ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو یہ تو اس سے محروم رکھے جائیں گے، اللہ کی دید سے تو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ اسی دن کو چھٹایا کرتے تھے نا، اسی دن کو جو یہ آنے والا دن تھا اللہ کی ملاقات کو چھٹایا کرتے تھے. تو آج جب قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آج جب اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اپنی دید کرائے گا، تو کیونکہ انہوں نے جب اللہ سے ملنے کا انکار کیا تو ان کو کیوں اللہ تعالیٰ ان سے ملے یا ان سے ملاقات کرنا چاہے؟ کس لیے ملے؟ کیا کرے مل کے ان سے، ایسے لوگوں سے نا. اور دوسری جو بات ہے یہاں کہ ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو آپ سمجھ لیجئے کہ بچہ یتیم بچہ ہوتا ہے جو کہ بالکل ہی اس کی ماں جو ہے وہ بہت ہی بچپن میں فوت ہو جائے اور اس کو کچھ اتنا اپنی ماں کے بارے میں یاد نہ ہو، تو وہ کتنی حسرت کرتا ہے نا کہ جب کبھی بھی اسے ایسا ہو کہ وہ ماں کو دیکھ سکے، دیکھ نہیں پاتا. تو بالکل یہی والی چیز ہے کہ جو متقین ہیں وہ تو انہوں نے تو اس حسرت میں اپنی زندگی گزاری کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں، اپنے رب کے یہ ملاقات کے لیے وہ جیے نا، کھپے لگے. تو ان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں تھی. تو یہ لوگ اس دید سے کہ آلدو اللہ تو ہر ایک کا ایک ایسا فگر ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ اپنے رب کا جو دیدار کا جو پلیجر ہے وہ کبھی حاصل کر سکے. انہوں نے ایسے دنیا میں عمل ہی نہ کیے کہ یہ مقام ان کو کبھی ملتا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس سے تم چھٹایا کرتے تھے. یعنی مراد یہ کہ اب تم جہنم میں جا کے گر پڑے ہو، یعنی اب جلو بھنو، یہی وہ جگہ ہے، اسی کو تم انکار کرتے تھے اور اسی جگہ کے لیے تم نے اپنی کوششیں کی، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنی کیپیبلٹیز لگائیں. تم نے تو خود یہ جگہ خود سلیکٹ کی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کبھی ٹریولنگ میں جاتے ہیں تو ہم خود ہوٹل کی بکنگ کراتے ہیں، اب تو یہیں سے ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ تو نہیں ہوتا وہاں جا کے اچانک سے جا کے کوئی نہیں ملتا ہوٹل، آپ کو یہاں سے کرانا پڑتا ہے. عمرے میں دیکھیں لوگوں کے پیسے ابھی جو یہ ساری بند ہوئی ہیں فلائٹس، لوگوں کے پیسے ضائع ہو گئے نا، پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے سب کی. تو مراد یہاں یہ ہے کہ تم نے تو اپنی بکنگ یہ جہنم کی دنیا سے کرائی تھی، ہم نے تھوڑی تمہیں یہاں ڈال دی ہے. یہ تو خود تمہاری اپنی بکنگ یہاں پہ ڈلی ہوئی جب تم پہنچو گے. تو وہاں جب ہم پہنچیں گے ہماری اپنی بکنگ، جنت کی بکنگ الگ. فرشتے جیسے ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں ہمیں بڑا وہ لے کے جاتے ہیں نا، رومز میں لے کے جاتے ہیں سامان اٹھا کے لفٹ میں کہ جی آپ کا کمرہ بالکل آپ کی بکنگ موجود ہے، آپ کی ایڈوانس پیمنٹ بڑی عزت سے کمرے تک پہنچاتے ہیں. تو ایسی دونوں کو جگہوں پہ پہنچایا جائے گا وہاں پہ. اور جب وہ روتے دھوتے اور کچھ سوال کریں گے تو ان سے کہیں گے آپ کی پہلے سے ہی آپ کا تو نام یہاں پہ لکھا ہوا تھا، آپ کے موجود ہے یہاں پہ، یہ جگہ آپ کے مختص کی گئی ہے آپ کے لیے جلنے اور بھننے کی، یہ تو آپ کی اپنی چوائس تھی. تو کتنا انسان کو اس وقت حسرت ہوگی آپ یہ دیکھیں. اور واقعی انسان کیا بولے گا، کیا کیا فرشتوں کو، کیا کیا اللہ تعالیٰ کو، سب اپنا کیا دھا رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے. تو یہ اور زیادہ انسان اپنے آپ میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ یہ میں نے
کیا کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اپنے آپ کو بھی بلیم کرنا اور ریگریٹ کا شکار ہونا یہ بھی بڑی اذیتناک چیز ہوتی ہے کہ بار بار جو لوگ اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تو حقیقتاً جو بلیم انہوں نے حرکتیں ہی ایسی کی ہوں گی کہ ان کا تو بنتا ہوگا کہ اپنے کو بلیم کرے. تو اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس سے تم چھٹلایا کرتے تھے، کوئی خاص بڑی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جو تم جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں، کیسی قیامت اور کیسا حساب و کتاب تو دیکھ لو، تمہارے سامنے آج ہے یہ دن آ گیا حساب کتاب کا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک. کلا انا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو جیسے یہاں پر یہ بتایا تھا نا سجین، ایسے ہی ایک مقام ہے علیین. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے یہ بلند پایا دفتر. اور میں نے پہلے حدیث میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ کہاں پر ہے، 7ویں آسمان پہ. ٹھیک ہے نا، یہ اونچی جگہ پہ. اچھا، اب اس کے بارے میں نا جب 7ویں آسمان اسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اور بھی ہمیں مفسرین کی رائے ملتی ہے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ویسے نا زیادہ تر رائے یہی ہے 7واں آسمان، جو سمجھ بھی آتا ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ انہوں نے اور اس کو اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یا اللہ کے عرش کے پاس ہے یہ مقام، یا جنت کے پاس ہے. بھی کچھ رائے ہمیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ 7واں آسمان بھی لکھ لیتے ہیں تو ایک اچھی معتدل رائے یہی نظر آتی ہے. اچھا، یہاں پہ کن لوگوں کی روحیں رکھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی، اور دوسرے روحیں ہوں گی، اور نامہ اعمال یا اعمال، یہ جو ہم نے یہ بتایا نا میں نے آپ کو، یہ جیسے یہ نامہ اعمال ہے، یہ بالکل یہ جو ہے نا کانٹراسٹ ہے دونوں مقام. اور ان کے پاس جو ہے مقرب فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کے وی آئی پی فرشتے حاضر ہوتے ہیں علیین کے پاس، اور ان کے پاس کون ہوتے ہیں؟ جہنم کے دروغہ ٹائپ، وہ بھی فرشتے ہی ہوتے ہیں لیکن دروغہ ٹائپ. تو اس کا یہاں پہ ذکر یہاں پہ کیا گیا. یہ نا یہ لکھا ہوا ہے نا جس کی ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یعنی ان کے جو نامہ اعمال و محفوظ ہے نا اس کی نگہداشت بھی اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں. مقرب سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وی آئی پی بڑے امپورٹنٹ جو فرشتے ہیں. آگے 22 سے لے کر 28 تک کر لیتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. ایک منٹ آگے تک چلے گئے نا، 28 تک میں نے کہا تھا نا. ہاں، عین یشرب بها المقربون، یہاں تک کر لیتے ہیں. بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. جو لوگ اس دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. اب آپ دیکھیں جنتیوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے، یعنی خوشحال لوگ جو ایک ہوں گے وہاں پہ جنتی. اور دنیا میں بھی جو ایک خوشحالی ہوتی ہے نا، یعنی اچھا کھاتے پیتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا پیسے کا، تو آپ ان کے نا چہرے پر ایک شادابی بھی، ایک ایک فریشنس بھی اور ایک سکون بھی دیکھتے ہیں نا، کیونکہ کوئی ٹینشن فری ہوتے ہیں نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھئی کھانے کو پیسہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ مسئلے عام لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں بعض دفعہ.
تو وہ جو ایک اطمینان ہوتا ہے نا چہرے پر، تو اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اور جن کو میں نے اب ابرار میں بتا دیا، خاص طور پہ کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، تو ان کا چہرہ بھی فریش ہوگا اور جنت کے جو انعام اور اکرام اور نعمتیں ان کو مل رہی ہوں گی، تو اس کے بھی جو خوشی ہے نا وہ ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی، اس جنت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنت کی خاص چیز ہے اونچے مسند، یعنی اونچے اونچے تخت ٹائپ کے صوفے، اور اس میں نظارہ کر رہے ہیں ادھر ادھر باغ کا، انجوائے کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے کی خوشحالی جو ہے وہ، ان کی رونق جو چہرے پر ہے وہ یو کین سی، یعنی دیکھ کے پتہ لگ رہا ہوگا کہ کیا ان کا چہرہ دمک رہا ہے خوشی کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا بات ایک اور ان کی خاطر تواضع کیسے کی جا رہی ہے کہ ان کو نفیس ترین سربند مہر لگی ہوئی شراب پلائی جا رہی ہے۔ رحیق کا مطلب ہوتا ہے، رحیق المختوم آپ نے سیرت کی کتاب کا نام بھی سنا ہے نا، تو رحیق سے مراد ہوتا ہے صاف شفاف خالص شراب، اور مختوم کا مطلب ہوتا ہے سیل لگی ہوئی، سیل بند۔ تو جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ جو بھی کوئی سیل والی ڈرنک ہوتی ہے تو اس کو جب آپ، ایک تو وہ قیمتی ہوتی ہے، دوسری بات جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک پریشر کے ساتھ وہ کھلتی ہے نا، تو یہاں اس حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ مزیدار ہوگی۔ اور ختام کا جو ورڈ یہاں پر آ رہا ہے نا، ختام مسک، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی ختام کا مطلب خوشبو ہوتا ہے، اور ایسی خوشبو جو کہ اتنی مزے کی خوشبو ہو کہ بے اختیار انسان کا دل چاہے کہ وہ اس کو پی لے۔ بہت ہی زیادہ پلیزنٹ خوشبو اس ڈرنک کی ہوگی جو کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا دنیا میں، یا اسے قیامت کے دن الرحیق المختوم اللہ پلائے گا۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے کبھی کسی بھی پیاسے کو پانی پلایا، اور یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی غریب ہے تو وہ پیاسا ہے نا، کسی کو بھی پانی پلانا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے بہت بڑی نیکی ہے، تو اسے رحیق المختوم یعنی سربند سیل لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی، جو کہ ایک اسپیشل نام ہے، اور ہم اس کی ڈیپتھ میں زیادہ جا نہیں سکتے، کوشش کر لیں ہم، لیکن ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں جنت کی نعمتوں کا پتہ نہیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے جو جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ سیل لگی ہوئی ایک بہت ہی مزیدار اور خوشبودار، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی چیز بھی ٹیمپٹنگ سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اس میں اسمیل بڑی اچھی ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں آپ اسمیل سے، جیسے لائک اگر بریانی بن رہی ہو تو آپ اس کی اسمیل سے آپ کو بھوک لگنے لگتی، ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کی اسمیل اتنی ٹیمپٹنگ ہوتی ہے کہ انسان کو اچھی لگتی ہے، یا کوئی بھی ڈرنک ایسی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز، جیسے بعض ڈرنک کے نام سے مشہور ہوتے ہیں نا، وہ ڈرنک کیوڑا ان کے اندر ہوتا ہے، یا کوئی ایسی خوشبودار چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اسی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اور دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی کہ جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، یعنی مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس شراب یا رحیق المختوم کے لیے وہ کمپیٹ کریں، یعنی یہ ڈرنک ان کو مل جائے، مراد کیا ہے؟ جنت، جنت کے لیے تم کمپیٹ کرو، یہ تو پھر جنت کی نعمتیں ہیں، ظاہر ہے رحیق المختوم ہر ایک کو نہیں پینے کو مل رہی ہے، ابرار ہیں یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، ایک ون آف دا کوالٹی، اور بھی کوالٹیز ہیں، بٹ بہت ہائی لائٹ جو کوالٹی ان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے، تو ہر ایک کو رحیق المختوم نہیں پلائی جائے گی، تو بتایا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن کرنے والے اس میں کمپٹیشن کریں، مراد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تم دنیا میں کرو، نیکیاں تم دنیا میں کرو، کمپٹیشن کرو، تاکہ یہ آنر تمہیں اللہ کی طرف سے مل سکے، یہ ڈرنک تمہیں اللہ کی طرف سے پلائی جائے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کوئی ڈرنک پلا رہا ہے نا۔ اور کمپٹیشن میں تو دنیا میں دیکھیں لوگ کن چیزوں کے پیچھے لگے ہیں، پیسوں کے، کھانوں کے، روپے کے، پیسے کے، بچوں کے، گھروں کے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، رشتوں کے، کون سی چیزیں ہیں جن کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، لیکن فاستبقوا الخیرات جو قرآن ہمیں کہتا ہے نیکیوں میں سبقت لگاؤ، تو کتنے لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ابھی یہ قرآن کلاس ہو رہی ہے، آپ اگر کسی سے کہیں کہ قرآن کلاس میں عام یعنی بات کر رہی ہوں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ آپ کے کہنے سے آ بھی جاتے ہوں گے، لیکن آپ جنرلی اگر کہیں چلیں قرآن کلاس ہو رہی ہے آپ چلیں، تو کیا کہیں گے؟ تم ہی جاؤ یہ ہوتا ہے نا انداز، آپ کو بھی سلا دیں،
آپ کو بھی سن کے لگے گا اچھا بس میں ہی بے وقوف ہوں، میں جا رہی ہوں، ایسی آپ کو فیلنگ آئے گی. ایسے اتنا یعنی کہ اس کو وہ کریں گے نا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یعنی ایسا انداز ہوتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، یعنی کہ ہم تو اتنے امپورٹنٹ، ہمیں تو آپ کو ایک لسٹ کھلائیں گے، ہمیں تو ادھر بھی جانا ہے، یہ بھی جانا ہے، وہ بھی جانا ہے، وہ بھی، اور آپ سن کے اچھا ادھر ان کو ابھی پی سی بھی جانا ہے، ان کو پھر وہ فلاں کلب بھی، گولف کلب بھی جانا ہے، اچھا پھر رات کو جو ہے نا فلاں شیرٹن میں ولیمہ بھی اٹینڈ کرنا ہے. واہ بھائی یہ تو واقعی ان کے تو بڑے امپورٹنٹ کام ہے کرنے کی. یہ کوئی ہوئی نا بات. ڈسکریج کے علاوہ آپ ان کی بات سن کے ہاں آپ کو لگے گا واؤ بھائی یہ ہے کچھ کرنے کا کام. ہم تو اٹھے بس فیز 2 میں گاڑی اٹھائی فیز. ہاں نہیں اور بات بھی نا بعض دفعہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ کو بتائیں گے میں ابھی فلاں مال جاؤں گی، پھر مال میں ہاں وہاں پہ نہیں مطلب ہاں لو فیل بھائی بڑی بڑی جگہیں مطلب مال ہے، پھر مطلب اس سے کم نہیں، پھر میریٹ ہے، پھر ادھر ہے، پھر اگر مطلب ریلیٹیو کے یہاں بھی جانا ہے تو وہ ان کا کس طرح بتائیں گے. وہ نہیں وہ میری جو کزن جن کا 4,000 گز کا گھر ہے انہوں نے چائے پہ بلایا آج تو پھر وہاں جاؤں گی میں. پھر وہاں سے جانے کے بعد رات کو جو ولیمہ بھی ہے تو وہ شیرٹن سے کم پہ ولیمہ نہیں ہے. پھر شام کو پھر اسی شام کو چائے پہ بھی مجھے گولف کلب میں بلا لیا ہے میری فرینڈ نے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہیں فارغ لوگ، آپ جائیے جا کے قرآن پڑھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، کسی نے بازی لگانی ہے نا کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کرو. تو آج آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کمپٹیشن کرتے ہوئے یہاں آ گئے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کر نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کمپٹیشن ہے نیکیوں کا. الحمدللہ اللہ ہمیں اسی کمپٹیٹ میں لگائے رہے نا. تو ہمیں کیا لگتا ہے دنیا میں ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو بھی فیلنگ آئے گی کہ ہم کیا اپنے گھر سے اٹھیں اور پھر جو قریب رہتے ہیں تو فیز 2 میں آ گئے ہیں، بس یہی کیا ہم نے آج. تو لیکن یہی نہیں کیا، سب کچھ کر لیا، یہی رہ جائے گا ایکچولی، یہی رہ جائے گا. یہ سب جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا میں کھپ کے ختم، کوئی ان کے بارے میں جس کو کہتے ہیں ان کے آثار بھی نہیں ہوں گے، بلکہ پکڑ ہے، ہر چیز کی پکڑ ہے باقی سارے کاموں کی. اس میں تو اجر میٹر آن میٹر چل رہا ہے اس وقت الحمدللہ. ہاں نہیں ہم تو بالکل اس کی بات میں نہیں کر رہی، میرا مقصد ہے کوئی بھی اچھی جگہ، کوئی تو روز بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں جو صبح مارننگ میں کورس کر رہے ہیں وہ تو 4 days a week نکل رہے ہیں، تو وہ تو کہیں گے نا ہم 4 دن نکل کے یہ آ رہے ہیں اور دنیا تو سب عیش میں لگی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم روز آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. ایسا لو فیل لوگ بھی کراتے ہیں، اور کبھی کبھی خود بھی انسان اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کام میں لگ گیا ہوں. کبھی کبھی شیطان ایسا بہکاتا ہے. تو اس کا جواب یہاں پہ موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو اگر بازی لگانی ہے وہ اس چیز میں بازی لگائے. صرف رحیق المختوم کی بات نہیں ہے یہاں کہ تمہیں یہ شراب ہے اس کے لیے تو کمپٹیشن کرو. مراد یہ ایونچولی تمہیں اگر آنا ہے اس مقام پہ نا، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں کمپٹیشن لگاؤ، جہاں پہ کوئی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں. آپ دیکھیں نا کتنے لوگ آنے کو تیار ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، صرف یہاں کی نہیں، ہر قرآن کورس میں آپ دیکھ لیجئے یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. کون سی ایسی دل دھڑنے کی جگہ نہیں ہے. اگر اس کے لیے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہوتے تو نیچے جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی نا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہیں نہیں ہوتی، دروازہ جیسے وہ توڑ دیتے ہیں، ان کا بوٹیکس کا دروازہ توڑ دیتے ہیں، یہاں تو نہیں توڑتے کیونکہ نہیں ہے کوئی ضرورت ہی نہیں، آرام سے دروازہ کھولتے ہیں آ جاتے ہیں، پھر بھی وہاں پھر جگہ ہے آرام سے اور بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں اس چیز کا، اس کی فکر ہی نہیں ہے. کہیں اور کہتے ہیں نا دل ان کے قرآن میں آتا ہے نا ان کے دل کہیں اور ہی لگے ہوئے ہیں، کہیں اور ہی نماک میں ہے، کسی اور ہی سوچ میں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہی کمپٹیشن کا میدان ہے، اور اس میں کمپیٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. آپ یہاں آتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے تو اس پارے سے سٹارٹ کیا اور ان کے اتنے پارے ہو گئے، میں جو ہے آئندہ کے لیے میں پورا کورس انشاءاللہ کروں گی. ایک دوسرے سے بھی آپ نیکی کے راہ میں آگے نکل سکتی ہیں. آپ کو کسی کا پتا چلا انہوں نے اتنا ڈونیشن دیا، تو اگر آپ نے یہ نیت کر کے کہا کہ انہوں نے اتنا دیا میں ان سے ڈبل دوں گی، الحمدللہ آپ کوئی دکھاوا تھوڑی کر رہی ہیں، آپ نے دل میں نیت کیا، آپ کمپیٹ کر رہی ہیں نیکیوں میں کسی بھی چیز میں. یا آپ کو فلاں کا پتا چلا بھئی یہ صرف قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ یہ تجوید بھی پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے کہا میں بھی کر لیتی ہوں تجوید، میں بھی اس کا بھی میں کر لیتی ہوں. تو یہ ریکوائرڈ کمپٹیشن ہے، یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جو تم دنیا کے کمپٹیشن میں لگے ہو یہ بیکار ہے تمہارا کمپٹیشن، گاڑیوں کے، پیسوں کے، کپڑوں کے،
جیسے بعض دفعہ لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اچھا وہاں سیل ختم ہو گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ چلے گئے، آپ اکیلے اکیلے چلے گئے جا کے سارے سیل کے کپڑے لے آئے. تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سطحی کمپٹیشن کے میدان نہیں ہے، یہ تو آج مرا انسان دوسرا دن ہے، باقی یہ نیکیاں تمہاری باقی جو ہے رہ جانے والی ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور کیا بتایا گیا؟ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا تسنیم کا، تو تسنیم اردو میں بھی نام ہوتا ہے نا، اس کے معنی ہے بلندی، ٹھیک ہے، معنی بلندی ہیں. تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس اس کا ذکر کیا گیا یہاں پہ شراب کا کہ رحیق المختوم میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، تو یہ جنت کے بہت ہی اونچی جگہ سے جو چشمہ آئے گا اس سے یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب لائی جائے گی، یعنی بہت ہی اونچائی پر ہے یہ چشمہ تسنیم کا، جس کی آمیزش پھر کس میں کی جائے گی؟ رحیق المختوم میں تسنیم کی. تو یعنی کہ اور ایک اور فلیور اس میں ایڈ کیا جائے گا اس شراب میں جو کہ تسنیم کا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کی جو چیز بھی اعلیٰ ہے وہ اونچائی پہ ہے، محل بھی اونچائی پہ ہیں، تو یہ چشمہ بھی اونچائی کا ہے، تو بہت ہی یعنی ایک طرح سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 سے لے کر اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا به يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رعوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جس کو غم ہے نا کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو کوئی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کبھی وہ کہہ دیتا ہے، تو یہ تمام آیتیں 29 سے لے کر اور خاتمے تک 36 تک یہ سب ان کے آنر میں اور ان کے بارے میں ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے جن کا کہ لوگ دنیا میں چاہے ان کے اپنے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، چاہے سوسائٹی اڑاتی ہے، چاہے ان کے فرینڈز، چاہے کولیگز، چاہے محلے والے، چاہے کوئی بھی مذاق اڑاتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، مجرم لوگ ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ دنیا میں نیک لوگوں کو حقیر جانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، دین پر ایک تو خود نہیں چلتے تھے. دیکھیں نا آپ یہ چیز دیکھیے کتنی ایک زیادتی ہے دین والوں کے ساتھ کہ ایک تو آپ اللہ کے راہ پہ آ نہیں رہے ان کے کہنے سے. اچھا اب اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی بچی اپنا سر اسکارف پہن رہی ہے، کوئی عبایا پہن رہی ہے، تو اس کی بھی جان کو لگ گئے، اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی نہ خود تو کر نہیں رہے، نہ گلٹی ہے فیلنگ کہ بھئی ہم نہیں کر رہے نیک کام، جو کر رہے ہیں اس کی بھی جان کو لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی پریشان کر رہے ہیں. اور آنکھوں آنکھوں میں جو یہ اشارہ ہے کیا ہے؟ ظاہر تنزیہ اشارے، مذاق اڑانے کے اشارے. بعض دفعہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ پلکوں سے اور اپنے آئی بروز سے اشارہ کر کے مذاق اڑاتے ہیں. بعض دفعہ آپ ینگ بچیاں آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا اسٹرگل ہے ان کا، جو ینگ بچیاں خاص طور پہ ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ میرڈ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا، اپنے ایک گھر کا ایک بڑا آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کو ہوتا ہے ہاں بھائی میرا اپنا گھر ہے، میرے ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں، کوئی آپ کو خوف نہیں ہوتا کسی کا نا. لیکن جو ایک بچی ہوتی ہے اس کو تو آگے گھر والے بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں، آگے تمہاری شادی کا کیا ہوگا، تمہارا یہ کیا ہوگا، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ماں بھی بعض دفعہ سپورٹو نہیں ہوتی، ہر ایک کی ماں تو نہیں ہوتی، وہ تو یہ تولتی رہتی ہیں کہ اچھا اگر تمہارا رشتہ آ گیا تو یہ حجاب مبارک ہے، اگر رشتہ نہیں آیا تو اتارو اسے. یہ انداز ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو اس میں یہ جو بات ہے کہ بجائے اس کے کہ بچیوں کو دیکھ کے چلے کوئی آنٹی ہیں وہ نہیں کر رہی، لیکن بچیوں کو دیکھ کے انکریج تو کرے نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنی سی بچی یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا، ماں کو بھی کہیں گی یہ آپ نے اپنی بیٹی کا کیا حال کر دیا. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب دین پر چلنے والوں کو یہ دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، بعض دفعہ آنکھوں آنکھوں میں اڑاتے تھے. بعض دفعہ کسی فنکشن میں مثال کے طور پہ سب لوگ
ایک سے ایک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی بچی جو ہے وہ پورا اسکارف پہن کے یا بلیک چادر پہن کے آ گئی یا بلیک ابایا پہن کے آ گئی، تو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر رہے ہیں، سامنے تو نہیں بول رہے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو کیا حلیہ بنا کے آ گئی، اب دیکھو پھر چلی آ رہی ہیں کیسی لگ رہی ہیں، یہ انداز نا، اس طرح کی چیزیں۔ اور میں حجاب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ یہ چیز پرومیننٹ ہوتی ہے، مرد کی داڑھی ہوتی ہے اور عورت کا حجاب ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو مردوں کا داڑھی کا یا اونچی انہوں نے اگر وہ پہن لی، شلوار پہن لی، تو اس کا مذاق اڑا لیا، یہ چیزیں ذرا obvious زیادہ ہوتی ہیں، تو انہی کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں ان کو دیکھتے تھے تو گھروں میں بھی مزے لے لے کے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دے آر کریزی، بہکے ہوئے لوگ کا کیا مطلب ہے، یہ کریزی ہیں، مینٹل کیسز ہیں، اس طرح کی بات نا، یہ اسپوائل اسپورٹ ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں خوش ہونے، ان کو تو بلاؤ بھی نہ، یہ ہمارے سارے مزے کرکرے کر دیں گے۔ تو یہ والی بات ہے کہ آج آپ سمجھ لیجیے کہ شریف ہونا، حیادار ہونا عورت کا یا لڑکے کا شریف ہونا، یہ گالی ہے آج کل۔ آج کل جو ہے نا، لڑکیاں شریف لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ لڑکا بہت ہی بیچارہ شریف ہے، تو ان کو بھی نہیں ایسے لڑکے پسند آتے، اور لڑکیاں بھی وہ لڑکے کیا پسند اپنی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی سیدھی لڑکی ہے، بہت ہی شریف لڑکی، اس کو تو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرے جو فرینڈز ہیں، میرا جو سرکل ہے، تو اس میں یہ اٹھے بیٹھے کانفیڈنس سے میرے فرینڈز کے ساتھ بات کرے، تو ان کو ایسی شرم اور حیا والی جو ایک ہمیں جنت ایک پکچر دکھاتا ہے لڑکیوں کی، تو آج کل کے لڑکے بھی نہیں پسند کرتے حیا دار لڑکے۔ تو یہ ڈیلیما ہے آج کا نا، ٹریجڈی ہے ہماری، المیہ ہے ہمارا، کہ جو حقیقت ایک ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری پکچر کھینچی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھروں میں پلٹتے ہیں، مزے لے پلٹتے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دیز کریزی پیپل، بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان کا کوئی گارڈ بنا کے بھیجا ہوا ہے، کہ مطلب جو نیک لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ کہ ان کے مکلف بنے ہوئے ہیں کہ ان کے احوال دیکھتے رہیں اور ان کو کامنٹس کرتے رہیں کہ آج آپ مائی لگ رہی ہیں، آپ ماسی لگ رہی ہیں، آپ ایسی لگ رہی ہیں، اور وہ لڑکیاں چوکیدار لگ رہا ہے داڑھی رکھ کے، ان کو کس نے نگراں بنایا یہ کامنٹس کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مومنوں کی طرف سے، مومن عورتوں مومن مردوں کی طرف سے، ان کے دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، کہ کس کو ان کو نگراں بنا دیا ہے کامنٹس کرنے کا، کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ یہ مومن عورتوں اور پہ یا بچیوں پہ یا لڑکوں پہ یا مردوں کے اوپر کامنٹ کریں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا ان کا تو بس یہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، بس 1.5 انچ کی انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے، بس یہ ان کی زندگی، ایسے کہتے ہیں نا، اس طرح کی یعنی کہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو کیا دنیا کا پتہ ہے، ان سے نہ پوچھو، ان سے کوئی رائے نہ لو، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں نا، بعض دفعہ لوگ اس قسم کے بھی کامنٹ کرتے ہیں۔ تو وہی اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ سین بالکل بدل گیا، قیامت کا سین آ گیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ آج جو ہے ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی دنیا میں تو نہیں ہنس سکتے تھے نا، دنیا میں تو الاؤڈ نہیں تھا، سورہ حجرات میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں جو ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو دنیا میں جو مومن ہے وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ہے ڈر کی وجہ سے، اور یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ مومن کے بھی کیا منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ اگر کوئی آپ کا مذاق آپ کے حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے تو آپ اس کے کلیویج اور اس کا لو نیک اور اس کے سلیولیس یا اس کا جو پیٹ نظر آ رہا ہے، آپ بھی اس کو کوئی بات کہہ سکتے ہیں، دیکھیں آپ کا پیٹ دکھ رہا ہے نا، امبیرس کرنے کے لیے انسان بہت کچھ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مگر وہ نہیں کرتے، کس لیے؟ اللہ کے ڈر و خوف سے، وہ ایسی باتیں نہیں نکالتے زبان سے نا۔ تو اب یہاں پہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب یہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب ثواب اور جزا اور سزا والی کوئی کیفیت نہیں ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ایمان لانے والوں کو کہ اب تم کفار کے اوپر چاہو تو ان کے اوپر ہنس سکتے ہو، ان کا مذاق اڑا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب مومن بیٹھے ہوئے اور کافروں کا حال دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا آج بدلہ اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں، یہ جو پکچر کھینچی جا رہی ہے، یعنی مراد یہ قیامت کے دن کی میں بات کر رہی ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد اس دن قیامت والے دن یہ ایک پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے یہ بدلہ دلوائیں گے، یہ اتنی بڑی آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف تسلی اور تشفی اس سے بڑھ کر کسی مومن عورت یا مرد کے لیے نہیں ہو سکتی۔
کہ یہ تھوڑے دن کا مذاق اڑانے دو ان کو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی نہیں کہا, خود اللہ تعالیٰ یہ سارا یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کیا کہا جا رہا ہے, آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں, مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مطلب یوں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ اس کے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے, اس کے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے, اس کے اوپر یہ, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں. ہنسے مراد سے یہ بھی مراد ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, یہ بھی مراد ہے کہ دے آر انجوائنگ themselves. وہ لوگ آپس میں ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں ان کو کوئی, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں کوئی کسی کے لیے تڑپے گا نہیں. ماں اپنے بیٹے کے لیے جب کوئی غم نہیں کرے گی تو وہ تو ویسے ہی ان کا مذاق دنیا میں اڑاتے تھے, تو ان کے لیے کیوں غم کریں گے. تو دو معنی, ایک تو معنی ان کو دیکھ دیکھ کے بھی ہنسنا کہ یہ تمہارا آج حال دیکھو, انجام کیا ہوا, جو تم ہمارا کل مذاق اڑاتے تھے آج تمہیں بدلہ مل گیا نا, کیونکہ وہ دن تو بدلے گا ہے. تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ کو اگر لگ رہی ہو کہ یہ کیسی بات ہے کہ مومن وہاں مذاق اڑائیں گے, ہاں اڑائیں گے, کیونکہ وہ تو بدلے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ایک بکری بھی جو ہے تو وہ اس کو سینگ مارا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بدلہ دلوائیں گے, جیسا تم نے ان کو ذلیل کیا تھا ویسے آج وہ تمہیں کریں گے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے نا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں میں جہنم میں اس بات کے لیے کیوں ڈالوں. اسی طرح تمہارا مذاق یہ تم دیکھو ان کو اور تم اب ان کا مذاق اڑاؤ جب یہ بھنے جہنم. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے مخلص بندوں اور جن کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ کتنے جو بچیاں ہوتی ہیں وہ حجاب چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمیں کون پوچھ رہا ہے, ہمارا سا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ ہے نا, یہی بات ہے, جب آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو دین ول کم ٹو نو کہ اللہ آپ کے لیے اتنی بڑی آپ کو آنر دینے والا ہے قیامت کے دن. ورنہ تو یہی ہو جاتا ہے, لڑکے بعض دفعہ داڑیاں کٹا دیتے ہیں, بعض دفعہ بچیاں بیچاری ڈر کے خوف کا شکار ہو کے حجاب وغیرہ چھوڑ دیتی ہیں اسی خوف سے, اسی ڈر سے. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور پھر کیا دیکھیں آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پہ کی, مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو مل گیا نا, یعنی اب مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں پہ دیکھ لو کافروں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا, اب تمہاری تسلی تشفی ہو گئی. ان کو یہ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا یہ متکبر تھے اللہ کے احکامات کے بھی, اور تم جو میرے راستے پر اور میرے لیے سیکریفائسز دیتے تھے, میرے لیے تم نے اپنا حال حلیہ برا بنایا تھا, میرے لیے تم نے اپنے آپ کو نیچا کیا تھا, میری وجہ سے تم نے برے برے کمنٹس برداشت کیے تھے, تو تم دیکھ لو کہ ان کو بدلہ آج مل گیا, تم خود بھی سیٹسفائی ہو جاؤ دیکھ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ واقعی یہ جو ہے نا کوئی آسان بات نہیں ہے, خاص طور پہ اگر آپ بچیوں کے حوالے سے بات کریں نا تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے جس طرح کے فیشنز آئے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے, تو کون بچی جو ہے وہ یہ دیکھ دیکھ کے اٹریکٹ نہیں ہو سکتی کہ بھئی میں بھی جو ہے نا ایسے اتنے زیادہ ڈیکوریٹو کپڑے پہنوں, فل میں میک اپ کروں, پوری زینت میں اختیار کروں, پورے ایک سے ایک ہیئر اسٹائل بناؤں اور میں بھی شان سے چلوں, 100 نظریں میرے اوپر پڑے. ایک ہوتا ہے نا دل میں خواہش تو آ سکتی ہے. تو واقعی جو آج اس خواہش کو کرب کرتا ہے اور لافنگ سٹاک بنتا ہے نا ایکچولی وہ تو کون جو ہے وہ اس کو بڑا آنر دیتا ہے. نہ اپنے معاشرے میں یعنی لڑکی کو اس کی فرینڈز آنر دیتی ہیں, نہ اگر عورتیں یہ کام کریں تو ان کو بعض دفعہ کیا کہا جاتا ہے, کوئی سیگریگیشن کی ضرورت نہیں ہے, تم حجاب پہن کے بیٹھ جانا نا, عبایا پہن کے بیٹھ جانا نا. وہ اگر کہیں بھی کہ بھئی اچھا ہم پہن کے بیٹھ جائیں, ہمارا کوئی دل نہیں ہے, ہم نہیں کیا کوئی اچھے کپڑے پہن کے, نہ پہنو, کہ تمہاری وجہ سے کوئی 1000 لوگ جو ہیں ان کو تو نہیں ہے انسان جو ہے اس میں ڈالے گا. یا عام یہی بات ہے نا. تو کتنی سیکریفائز ہے ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو. وہ الگ بات ہے کہ ایک انسان کے اوپر وقت گزر جاتا ہے تو ان چیزوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا, لیکن اللہ کی نظر میں تو اس کی امپورٹنس ہے نا جو سیکریفائز دے رہا ہے. بہرحال ہے سیکریفائز. آپ خود بھی جب شادی بیاہ میں اگر آپ کبھی ان سیگریگیٹڈ جگہ پہ چلے جائیں, آپ ذرا ان کی تیاری دیکھیں نا, عورتوں کی کیا تیاری ہوتی ہے, کیا کپڑے پہنے. اچھا جو لوگ اس طرح کے عبایا اور اسکارف پہنتے ہیں تو وہ تو میجورٹی شادیوں میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کپڑے بنائے ہیں تو وہ یا تو ٹنگے رہ جاتے ہیں. بعض دفعہ اگر آپ بڑے تیار ہو کے جائیں تو وہاں پہ کوئی ایک بیچ میں ویٹر بیٹھ کے نان بنا رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ 1 یا 2 ویٹر یا کوئی ایک آدھ اندر آ گیا تو آپ جتنی بھی تیاری کر کے آئی تھیں اور آپ نے ایک سے ایک بھی کپڑے پہنے تھے آپ نہیں اتار سکی اپنا عبایا یا اسکارف. تو ہوا نا دل میں تھوڑا سا دکھ آیا کہ بھئی ہم تو اتنے تیار بھی ہوئے تھے اور جولری بھی پہنی, سب پہنی, لیکن کیا ہوتا ہے 10 منٹ بعد بھول جاتے, بھلا دیتے. لیکن اللہ نہیں بھولے گا اس سیکریفائس کو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بدلہ دیں گے. بہترین